سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب، افغانستان کے ساتھ جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اندرون پاکستان میں بھی حالات ٹھیک نہیں، یہ اچانک کیوں لڑائی شروع ہوگی؟ دیکھیں، یہ اچانک لڑائی نہیں شروع ہوئی، یہ افغانستان کے ساتھ تو کافی عرصے سے پاکستان کے تعلقات معاملے میں ایک جیسے کہنا چاہیے کہ حکومت پاکستان کی تمام تر درخواستیں جو ہیں ان کے اوپر کوئی رد عمل شو نہیں کیا جا رہا افغان حکومت کی طرف سے۔ اور پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بھئی ہمارے جو طالبان ہیں جو وہاں جا کے آباد ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، وہ اور افغان طالبان ہیں ان کے درمیان روابط بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور تقریباً دونوں ایک ہو کر جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اور شروع میں تو صرف یہ پاکستان کا موقف تھا کہ آپ افغان جو طالبان پاکستان کے ہیں جنہوں نے جا کے پناہ لیا ان کو ہمارے حوالے کریں، ان کو وہاں سے نکال دیں۔ لیکن جو وہاں پر وقت گزر رہا ہے، بجائے حالات کنٹرول میں آنے کے بہت زیادہ وہاں پر طالبانائزیشن جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل طور پر بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہاں پر 20,000 مدرسہ جو ہے افغانستان میں کھل گیا ہے جب سے یہ امریکن گئے ہیں یا افغانستان میں طالبان کی حکومت دوبارہ آئی ہے، وہاں تیزی سے مدرسہ کا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، اور پہلے 2,000 مدرسے تھے، اب وہ کہتے ہیں 22,000 مدرسے وہاں پر وہ ہے۔ اور یہ سارے ان کے جو ہے طرز عمل وہ یہی ہے کہ بھائی جنگجو پیدا کرو، کوئی دنیا میں کوئی صاحب علم لوگ تو پیدا نہیں کر رہے وہ لوگ، تو جس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ اور پچھلے 2 ہفتے کے دوران پاکستان کے اوپر مطلب پاکستان اناؤنس نہیں کرتا، یہ پوری تفصیل نہیں دیتا، لیکن پاکستان پہ پے در پے حملے جو ہے وہ طالبان کی طرف سے ہوتے رہے ہیں۔ اب وہ طالبان پنجابی طالبان ہے یا پاکستان کے طالبان ہے یا خود افغانستان کے طالبان اس میں شامل ہے، جو بھی انہوں نے پکڑے ہیں یا گرفتار کیے ہیں ان میں افغان طالبان بھی پکڑے گئے ہیں جن کی شناختی کارڈ سے انہیں پتہ لگا کہ بھئی افغان بھی ان حملوں کے اندر شامل ہیں۔ اور ادھر سے کوئی ایسا رد عمل جو پاکستان کی درخواستیں ہیں اس پر کوئی ایسا رد عمل شو نہیں کیا جا رہا تھا، اسی لیے جو پچھلے 2 دن میں 13-14 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر پاکستان نے ان چوکیوں پر حملہ کرنا ضروری سمجھا جہاں پر ان کے ٹھکانے بنے ہوئے تھے۔ اسی لیے اب کہا جا رہا ہے، پہلے تو 19 چوکیاں بتائی جا رہی تھی، اب انٹرنیشنل لیول بتایا جا رہا ہے کہ 30 چوکیوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے حملے کر کے ان پہ بعض پہ قبضہ کر لیا ہے اور بعض کے اندر بالکل ان کو ملیمیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ حالت جو ہے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل پاکستان کی درخواستیں جو ہیں نامنظور کی جا رہی تھی، افغان گورنمنٹ ان کو اتنا سیریس نہیں لے رہی تھی، اس لیے پاکستان نے اس قسم قدم اٹھایا۔ لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ذہن میں بہرحال حکومت پاکستان کے ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سے مزید یا تو یہ قوم خاموش ہو کے بیٹھ جائے، یہ لوگ ایسے ہیں نہیں، انہوں نے امریکہ کا مقابلہ کیا، انہوں نے روس کا مقابلہ کیا، اور اسی طرح اب یہ اگر ان کے خلاف ہم اقدامات کریں گے تو وہ پھر پاکستان کے اندر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، یہ مزید اپنے جو ہے ایسی کارروائیاں ممکن ہے کچھ عرصے کے لیے آپ کو خاموشی نظر آئے، لیکن اس دوران ہی پھر نئی تیاریاں کرتے ہیں اور پھر ایک دم زیادہ طاقت سے حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ تو پہلے ایک خطرناک پوزیشن ہے پاکستان کے لیے، مستقل درد سر جو ہے وہ بنا رہے گا یہ علاقہ پاکستان کا، کے پی کا جتنا بھی سرحدی علاقہ ہے اس کے بارے میں، خصوصاً یہ بنو کا علاقہ جو ہے وزیرستان وغیرہ کا، یہاں پر اب ایک مستقل جنگ کی کیفیت جو ہے وہ رہے گی۔ اب جو کچھ ہوا ہے 4 دن کے اندر اس میں آپ دیکھ لیں کہ آرٹلری بھی استعمال ہوئی ہے، توپخانے بھی ہوا ہے، ٹینک بھی ہوئے ہیں، پھر یہ ہے کہ بھئی آپ کے جہازوں نے بھی پاکستان کے مدد کی ہے، تو اس سے زیادہ اور یہ جنگ میں اور کیا کچھ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک جنگ کی کیفیت جو ہے افغانستان پاکستان کے درمیان ڈیولپ ہو گئی ہے، وہ اب ٹرمپ صاحب نے نعرہ تو بلند کیا کہ میں افغانستان پاکستان کے اندر بھی امن کروا دوں گا اس جنگ کے بارے میں، لیکن دیکھیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔
کیونکہ ٹرمپ صاحب کی بات نہ تو افغانستان ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی پاکستان جو ہے اپنی سالمیت پر کوئی ایسا آسانی دے گا جس سے کوئی امن کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں کے اندر جو ہے سالمیت کو خطرات جو ہے وہ مستقل سر بنے رہے. اس لیے بہرحال یہ اب ایک ایسا جنگ کی کیفیت جو ہے وہ ایک مستقل کلچر بن جائے گی اس علاقے کے اندر جو نظر آ رہا ہے. خاصا امریکہ صلح کرائے گا، امریکہ چاہتا ہے کہ وہ جو ایئر بیس ہے بگرام ایئر بیس وہ حاصل کر لے، اور امریکہ کے دورے کے بعد آپ جس طرح بتا رہے جہازوں نے بھی حملہ کیا، اس سے پہلے کبھی جہاز استعمال نہیں ہوئے تھے، ٹینک نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کہیں یہ مقصد تو نہیں کہ ٹرمپ کی نے کہا ہو کہ جناب آپ ہماری مدد کریں اور اسی وجہ سے پاکستان نے حملے تیز کر دیے؟ پاکستان نے حملے جو کیے ہیں وہ تو جو پچھلے چند دنوں کے اندر افغانستان کی طرف سے اٹیکس ہوئے پاکستان کے اوپر اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیے ہیں. ابھی وہ اگر بلگرام کے معاملے میں پاکستان کو مدد کرنی ہوگی تو اس کے لیے ایک بہت لمبی پلاننگ کی جائے گی جو امریکہ اور پاکستان مل کر کریں گے اگر ایسا پاکستان میں اگر حامی بھر لی تو. لیکن یہ جو تازہ صورتحال میں نظر آتی ہے وہ تو اس کا نتیجہ ہے جو پچھلے چند دنوں کے اندر پاکستان کے افواج کے اوپر پے در پے حملے کیے گئے ہیں. اس کی تفصیل نہ بھی دی گئی ہو لیکن جو جوان شہید ہوتے ہیں ان کی تعداد تو بتا دی جاتی. صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، وزیر خارجہ اس وقت جو افغانستان کے ہے وہ انڈیا کے دورے پہ ہے. ایک طرف انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ، اور ایک چائنا رہ گیا باقی. کیا دیکھتے ہیں اندرونی حالات بھی ہمارے ٹھیک نہیں، تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر تو ایک عرصے سے حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر چاہے آپ سیاستدانوں کو کہہ لیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ لیں، چاہے آپ ہماری بیوروکریسی کو کہہ رہے ہیں، ان حالات کا انہوں نے اس طرح تدارک نہیں کیا جس کا تقاضا تھا. ایک مین سب سے بڑی بات جس کے لیے ایک دانشور طبقہ ایک زمانے میں شور ڈالتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ طالبانائزیشن جو ہے پاکستان کے اندر ہر مدرسے کا جو طالبان چاہتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں، جو بیانیہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے طالبان نے، اس کا یا ٹی ایل پی جیسے تنظیموں نے پاکستان کے اندر جو ریاست کو اپنا محکوم بنانی چاہتی ہیں، اس کا جوابی جو بیانیہ ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا. یہ پیغام پاکستان یا پیغام اسلام کے نام سے وقتاً فوقتاً ایسی وہ چند علماء کو اکٹھے کر کے یہ بیان دے دیتے ہیں جو کہ دل سے وہ علماء بیان نہیں کرتے، وہ ریاست کے ساتھ مطلب ایک حکومت کے ساتھ ساتھ دینے کے لیے اس قسم کے بہراتے ہوئے پیغامات جو ہے وہ بنا کے جاری کر دیتے ہیں. لیکن بظاہر جو پاکستان میں ایک سرے سے لے کے دوسرے سے کراچی تک جتنے بھی مدرسے ہیں ان کی سوچ، ان کی جو کچھ وہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو طالبان کی یا شدت پسند تنظیموں کی، ٹی ایل پی جیسے لوگوں کی سوچ ہے. وہ چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ مرتد کی سزا ہو، چاہے وہ جتنے بھی اسلامائزیشن ہے جو یہ سوچ رکھتے ہیں اسی روز کو پڑھایا جا رہا ہے اور وہ سوچ دن بدن ڈیولپ ہو رہی ہے جس سے ملک کے اندر زیادہ فساد پڑے گا اور امن کی صورتحال سے ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی اور لڑائی جھگڑے والی کیفیت جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو کچھ ٹی ایل پی نے کر رہی ہے اس کے آپ دیکھ لیں اس کو کنڈیم کرنے والے، کھل کر کنڈیم کرنے والے کہ یہ غلط ہے، کتنے پاکستان کے علماء یا کتنے مدرسوں کی عادت آئی جا رہی ہے. کھولتے نہیں ہے کہ بھائی حکومت ہمارے خلاف ہمارے پہ ایکشن نہ لے، لیکن سب ذیلی طور پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کلچر کو بدلنا جو ہے وہ جب تک نہیں بدلا جائے گا اس وقت پاکستان خطرات سے دوچار رہے گا. جس طرح تحریک لبیک کے اوپر آپریشن کیا گیا رات مریدکے میں اور کافی جانی نقصان ہوا ہے، ہماری اطلاع کے مطابق 200-250 لوگ جان سے چلے گئے ہیں، 500-700 کے قریب زخمی ہیں، اور پولیس ابھی بھی مختلف شہروں میں یہ کہہ رہی کہ آپریشن کیے جائیں گے، اور ٹی ایل پی کو کہا گیا کہ ملک بند کر دو. عام شہری کی زندگی وہاں پہ مشکل کا شکار ہو گئی ہے، لوگوں کے رکشوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، پولیس والوں کو قتل کیا جا رہا ہے.
آپ سمجھتے کہ اتنی آسانی سے یہ کلچر بدلا جائے گا؟ دیکھیں ایسا کلچر اب ایک دفعہ جب قدم اٹھایا ہے اس کو کمپلیٹ کریں. جو عام شہری ہے اس کو قربانی دینی پڑے گی کہ اپنے وقت کی بھی اور جو کچھ بھی اس کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ جو اقدام اٹھائے گی حکومت اس قسم کا سخت, اس سے عام شہری تو یقین متاثر ہوگا. عام لائف جو ہے روزمرہ معمول کی زندگی وہ متاثر ہوگی, لیکن اس کے لیے قربانی دینی چاہیے. اور ایک دفعہ ایکشن لیا ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں, اس کو رستے میں مت چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر یہ طاقتیں جو کرنے کے بعد یہ لوگ طاقت پکڑ جاتے ہیں. ایک دفعہ ان کو صفا جیسے کہتے ہیں کمپلیٹ طور پر ان کو پابندی لگائیں, اور جس میں آئینی مدد بھی لیں, قانونی مدد بھی لیں. جب ان کے خلاف اتنے ثبوت موجود ہیں تو پھر کس بات کا ڈرتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں اور ان کو پابندی لگائیں ان کے اوپر. زیادہ سے زیادہ تو کورٹ میں چلا جائے گا اس پابندی کے خلاف. تو جب اتنی شواہد موجود ہیں تو جب ایک ایکشن لیا ہے, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مریض کے میں 2 دہائیوں بندہ مار دیا, اگر اس پورے ایک طرف تو اسلام آباد میں تو صبح کی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہو گئے ٹی ایل پی کے لیڈروں کے ساتھ. تو یہ لوگ مذاکرات سے ماننے والے نہیں ہیں. ان کا واحد علاج یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ فل ایکشن لے کر ان کو ختم کیا جائے. صاحب پولیس ہماری ٹی بٹ پولیس لے کے جا رہی ہے, وہاں جی حملہ ہوا, ٹی بٹ کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور وہ بندہ قتل ہو گیا, مار دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کہانیوں پہ لوگ آج یقین رکھتے ہیں. کس طرح ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ پولیس اس کو رحیم یار خان لے کے آ رہی ہے؟ اور جو سوال ہے کہ جب یہ سیاسی پارٹیاں اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو استعمال کر لیتی ہیں تو پھر یہی راستہ رہتا ہے کہ ان کو پھر کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے. دیکھیں جو میں پاکستان کی پولیس کا کلچر ہمیشہ سے رہا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. کہ جب بھی کسی مجرم کو زیادہ لمبا کیس چلنا ہو یا کچھ ہو, اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو اس طرح پولیس مقابلوں کے اندر مار دیا جاتا ہے. لیکن اس کے خلاف کسی بھی بعد میں بڑے بڑے پولیس جتنے بھی انسپیکٹر جنرل بنے سب نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اپنے دور کی, لیکن اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مطلب یہ ایک وقت کی ضرورت بن جاتی ہے چیز کہ ان کے گینگ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بھئی ان کو پھر عدالتوں میں لے کے جاؤ, رستے میں ان کو چھڑانے والے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ جس بندے کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اس کو رستے سے صاف کرنے کے لیے وہ پولیس مقابلے میں مار دیتے ہیں. اب یہ ہماری مطلب پولیس کا ایک کلچر بن چکا ہوا ہے جس سے جان چھڑانی بہت ہی مشکل بات لگتی ہے کہ بھئی کوئی ایسا پورا نظام بھی جب آپ بدل لیں تو تب اس کی طرف اس کا وہ حل نکالا جا سکتا ہے. ورنہ موجودہ جو نظام چل رہا ہے, جس طرح پولیس کام کرتی ہے, اس کے اندر تو یہ ایک زندہ حقیقت ہے. یہاں سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہماری عدالتیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر رہی. دیکھیں جو جتنی بھی نیچے کی عدالتیں ہیں وہ تو حکومت کے تحت چلتی ہیں, جو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ بھی آپ ساری دنیا جانتی ہے, اسی لیے ہم 164 نمبر پر ہیں عدالتی معاملات کے اندر کہ ہاں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے تک بات جانے کے بعد کوئی معاملہ کے حل ہوتے ہیں. ورنہ شروع سے جو کچھ بھی مجسٹریٹ یا سیشن جج تک جو ہے وہ کاروائی حکومت کی تابعی ہوتی ہے, حکومت کی مرضی کے مطابق ہی فیصلے لیے جاتے ہیں, خصوصاً ایسے مقابل جرائم کے اندر جو کرمنل جرائم ہو جس سے سوسائٹی کو یا ریاست کو چیلنج کیا گیا ہو. تحریک لبیک کالر نے بہت سے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا, اور آج یہ جس طرح سڑکوں پہ نکلے ہیں لوگ جو ہے پاکستانی جو ہیں وہ ان کے حق میں سارے بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں نوجوان نسل کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ کس طرح نوجوان نسل واپس آئے گی عام کلچر میں؟ اس کے لیے پورا پاکستان کا ماحول بدلنا پڑے گا. آپ کو لبرل سوسائٹی بنانی پڑے گی جس طرح ترکی میں ہے, جس طرح کے دوسرے عرب ملکوں میں ہے. انڈونیشیا یا ملائیشیا وغیرہ میں یہ چیز کیوں ڈیولپ نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہاں پر حکومت کا سخت کنٹرول ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی تمام مدرسوں کے اوپر, مساجد کے اوپر پاکستان کا کنٹرول ہو اور لبرل سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے, تو پھر آہستہ آہستہ خود بخود جو ہے وہ لوگوں کو ذہن بدلنے شروع ہو جاتے ہیں.
اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے، کل کے تحریک لبیک، کل آج صبح بھی میں نے کچھ لوگوں کے بیانات سنے، وہ دوسری جماعتوں کو کہہ رہے ہماری مدد کرو، اہل سنت کو کیا دیکھتی ہے، یہ لوگ بھی نکلیں گے باہر؟ دیکھیے یہ لوگ نہ لکھنے لیکن یہ ان کے ساتھ ہمدردی ضرور رکھتے ہیں، اس لیے یہ جو ہی ذرا ایکشن بڑا ہوگا تو یہ لوگ ایسے بیانات دینے شروع کر دیں گے جن سے تحریک لبیک کو سپورٹ ملے گی. اس لیے ایسے تمام بیانات وغیرہ پر پابندی ہونی چاہیے، نہ ان کو پبلک کو ہونے دینا چاہیے، اور جو بھی ان کی فیور میں بات کرے اس کو حکومت کو چاہیے گرفتار کر کے نقش عامہ کے تحت ان کے خلاف جو ہے مقدمات بنائے، تاکہ یہ کلچر جو ہے یہ پرورش نہ پا سکے، پنپ نہ سکے کہ بھائی تحریک لبیک کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کے حوایتی میدان میں نہ آ سکے. جی بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، یہ حالات ہے پاکستان میں اس وقت کہ کئی شہر اس وقت بند ہے، جو تازہ اطلاع ہمارے پاس ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بیورو چیف نے باقاعدہ ایک رپورٹ بھی دی تھی، اور لوگ جو ہے کافی مشکل کا شکار ہے. جن لوگوں نے سفر وغیرہ کرنا ہے وہ بھی احتیاط کرے، اور جو بھی لوگ ان کے قابو آ جاتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے، رکشے، جو چیز موٹر سائیکل جو ان کے قابو میں آ رہی ہے وہ اسے تباہ کر رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جو بھی اپڈیٹ ہوئی وہ آپ کو ملتی رہے گی. جڑے رہیں ہمارے